السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں بہت سارے عجوبے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے دعوے اور جھوٹے دعوے بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ ایسے ہی اس وقت جو محمد قاسم بن عبد الکریم ہے، اس کی بھی عجیب و غریب باتیں ہیں، اور اس کی باتیں کیسی ہیں اس سے پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آج ہی اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ہے، اور جو اس کی اپنی بک ہے جس میں اس کے خوابوں کا ذکر ہے، انہی تمام چیزوں کو لے کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن وہ سب سے پہلے ان باتوں کی طرف لے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خواب ہے وہ اس کی شرعی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر میں رات کو خواب دیکھتا ہوں اور مجھے خواب میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو میں صبح اٹھ کے الو کے پٹھوں کی طرح دعوت نہیں کر دوں گا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی خواب میں آپ جو چیز دیکھتے ہیں اس سے عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح محمد قاسم کی جو وہ بک ہے، اس میں پیج نمبر 12 ہے، اور اس میں محمد قاسم کا جو تعارف ہے اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ جی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے پر ایمان ہے۔ پھر وہ آگے لکھتا ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بڑی زبردست اس نے بات لکھی ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں 28 سال سے، مطلب 28 ایئر سے تواتر کے ساتھ مختلف قسم کے خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب کس کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں ہے، پاکستان کے بارے میں ہے، اور قرب قیامت کے بارے میں ہے۔ آپ 28 سال کا حساب لگائیں تو کتنے خواب بنتے ہیں، آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں گے۔ اور تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ریگولر خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو اب کتنے اس نے خواب دیکھ چکا ہے؟ اب اس کا میرے خیال سے اگر اس سے آپ حساب لگوائیں تو اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اس سے آگے وہ لکھتا ہے، خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلامی۔ تو یہاں پہ بھی بہت زبردست چیزیں ہیں جو میں ہائی لائٹ کروں گا، اور ساتھ یہ پیج بھی اٹیچ کروں گا، آپ خود اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خوابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مجھے زیارت ہوئی ہے وہ 530 سے زیادہ ہوئی ہے، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت ہوئی ہے وہ 300 مرتبہ سے زیادہ ہوئی ہے۔ اور وہ آگے یہ لکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرح میں خواب میں دیکھتا نہیں، بلکہ جیسے ہم نماز میں سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں میں ویسے کھڑا ہوتا ہوں۔ اب جب انسان نماز میں سر جھکا کے کھڑا ہو تو وہ آگے پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کی صرف توجہ سجدے والی جگہ پہ ہوتی ہے۔ اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا پاتا ہوں۔ جب وہ دیکھ نیچے رہا ہے تو وہ کس کو کیا پتا کہ میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں یا درخت کے سائے کے نیچے ہوں؟ انسان اگر تھوڑا سا اپنے عقل سے کام لے۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ کو سر اٹھانے کی دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو پہلی بات ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو وہ آنکھیں عطا کریں گے جس سے وہ زیارت کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا دجل ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے عرش پہ ہوتا ہے، جب بھائی آپ کی آنکھیں نیچے ہیں، اور آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ عرش پہ ہے یا کس پہ ہے؟ جب انسان نماز میں سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو تو ارد گرد کی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ اور خواب تو یہ ہے کہ اس نے جب خواب دیکھا ہے تو خواب میں تو اس نے آگے پیچھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کی کہانیاں آپ دیکھیں کہ کس قسم کی یہ کہانیاں انسان بناتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی آواز عرش سے آتی ہے جب انسان نماز میں سر جھکا کے کھڑا ہے۔ اب آواز آپ کو لیفٹ یا رائٹ کہیں سے بھی آئے ایک مسجد کے اندر، تو اس بندے کو کیا پتا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے بندے کی آواز آ رہی ہے، یا قالین پہ بیٹھے ہوئے بندے کی آواز آ رہی ہے، یا دروازے میں کھڑے ہوئے بندے کی آواز آ رہی ہے؟ اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی نماز میں مشغول ہے اور اس کی آنکھیں اور اس نے سر جھکایا ہوا ہے۔ تو یہ عجیب سی کہانی ہے اس کی۔ آگے وہ یہ لکھتا ہے، یا پھر اللہ کا نور ہوتا ہے، مطلب ہر ایک اینگل سے مختلف کہانی بنا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس آواز میں نور سے آواز آتی ہے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، مطلب پہلے وہ عرش سے آواز آتی ہے، پھر وہ آسمان سے آواز آتی ہے، مطلب اس کو یہی نہیں پتہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہاں کا پرابلم ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے، کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی خود کو سر جھکائے کھڑا پاتا ہوں۔ خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میرے اپنے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ تو یہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے چہرے کی زیارت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکا۔ جب آپ چہرہ ہی نہیں دیکھ سکے تو پھر آپ کو کیا پتا کہ کون ہے کون نہیں ہے؟ مطلب کتنا یہ بڑا فراڈ اور کتنا بڑا جھوٹ کھیل رہا ہے۔ البتہ میں نے خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دور سے دیکھا ہے۔ پہلے کہتا جی میں نے چہرہ دیکھا ہی نہیں، اور پھر کہتا جی میں نے دور سے دیکھا ہے۔ کیا بات ہے یار، صحیح ٹوپی ڈرامے والا بندہ ہے، آہا مزہ آ گیا۔ مگر اتنی دور سے کہ خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نقوش واضح نظر نہیں آتے۔ مطلب اتنی دور سے دیکھا ہے، جیسے کہ آپ نے 50 کلومیٹر دور سے دیکھا ہے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نقوش بھی نظر نہیں آتے۔ پہلے آپ نے کبھی چہرہ ہی نہیں دیکھا، کبھی آپ کو ہمت ہی نہیں ہوئی۔ یار کیا انسان ہے یہ۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملا تو پورا جسم گواہی دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مطلب آپ کسی سے گلے ملے ہیں، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کیوں؟ آپ نابینا ہے۔ ایک نابینا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ نابینا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ کیسی ملاقات ہے جس میں آپ گلے ملنے والے کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے۔ آگے لکھتا ہے کہ میں کئی خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا چکا ہوں۔ تو آپ بھائی کیا پیچھے سے کر کے ہاتھ ملاتے رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک قسم کے ڈرامے کر رہا ہے کہ آپ کا چہرہ ادھر ہو اور آپ پیچھے سے یوں کر کے ہاتھ ملائیں۔ آپ جب جس سے سلام لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کے چہرے کی طرف، اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ نے سلام لے کس سے رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ اسی طرح کے خوابوں میں ہاتھ ملا چکا ہوں اور میں گواہی دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہاتھ ملا رہا ہوں۔ مطلب خود ہی گواہی دے رہا تھا۔ مطلب سارے کی سارے ٹوپی ڈرامے اس بندے نے مچائے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسری آگے جو چیزیں ہیں وہ پڑھ لیجئے گا۔ تو ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ لوگ صرف اور صرف ایک فتنہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غالباً ایک حنیف بن شکیل ہے، انڈیا کا رہنے والا، اس نے بھی اس طرح امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر لوگوں نے اس کا پروپیگنڈا کیا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ سارے فتنے ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت جو اصل اسلام ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہوگا، اس مطلب ایسے علاقے میں نہیں ہوگا، وہ مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا، لیکن ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے مزید جتنی بھی اس نے اس طرح کی چولیں ماری ہوئی ہیں نا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم ابھی پوری کی پوری سیریز انشاءاللہ ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ باقی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، اور اگر آپ خود کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔